نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ تجسس، کھوج، مختلف چیزوں کے بارے میں جاننا اور کل کیا ہوگا، آنے والے دور میں کون سے واقعات کب کس طرح ظہور پذیر ہوں گے، کس کو عروج، کس کو زوال کب کیسے ہوگا، فتح کی دیوی کس کے سر پر بیٹھے گی، ناکامی کے گمنام اندھیروں میں کون کس طرح غرق ہوگا، مستقبل کے موٹے پردے کے اس پار کیا ہوگا، یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کی جبلت میں شامل ہیں۔ انسان ان کے جواب جاننے کے لیے پراسرار علوم کی طرف راغب ہوتا ہے، یا پھر ان فطری اور روحانی لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہے جو قدرتی طور پر مستقبل کے پردوں سے آنے والی روشنی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ یہ شوق تجسس ہر دور کے انسان کا رہا ہے۔ اس کی وجہ فطری میلان ہونے کے ساتھ ہر دور میں ایسے نابغہ روزگار عبقری انسان رہے ہیں جن کو حق تعالیٰ بصیرت، علم کا نور اور مستقبل میں جھانکنے کی آنکھ عطا کرتا ہے، یا ایسے انسان کے قلب اور روح پر آنے والے دور کی انفارمیشن برسات کی طرح برستی ہے۔ اولیاء کرام ایسے خاص بندے ہیں جن کو حق تعالیٰ روشن ضمیری کے ساتھ مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، اور پھر ایسے نادر نایاب خدا کے چنے ہوئے بندے خدا کے عطا کردہ نور سے آنے والے حالات کے بارے میں دیکھ کر بتاتے ہیں، جو وقت آنے پر حرف بحرف سچ ثابت ہوتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پر ایسے عبقری اولیاء اللہ مختلف ادوار میں بزم جہاں میں آ کر اپنی اس صلاحیت سے اہل دنیا کو حیران کرتے آئے ہیں۔ ایسے اولیاء اللہ میں نعمت اللہ شاہ ولی بھی تھے، جنہیں خالق کائنات نے مستقبل میں جھانکنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا کی تھی کہ ان پر جب خاص کیفیت یا حال طاری ہوتا تو ان کے حجابات اٹھ جاتے، پھر ان کو آنے والے واقعات وقت، جگہ اور ناموں کے ساتھ دکھا دیے جاتے۔ اتنی شاندار ایکیوریسی موجودہ دور کے انسان کو حیرتوں میں گم کر دیتی ہے۔ مغلیہ خاندان کے بارے میں 900 سال پہلے آپ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ ہمایوں بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا اکبر عظیم بادشاہ کے طور پر ظاہر ہوگا، جس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ 50 سال کامیابی سے حکومت کی، دین الہی ایجاد کیا، جس کا خاتمہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے کیا۔ نعمت اللہ شاہ آگے اپنے اشعار میں واضح فرماتے ہیں کہ اکبر کے بعد جہانگیر بادشاہ، پھر اس کا بیٹا شاہ جہان ہوگا جو بہت بلند مرتبے کو پہنچے گا۔ پھر نعمت اللہ شاہ صاحب آنے والے باقی مغل بادشاہوں کے نام بتاتے ہیں۔ قاری اس وقت ششدر رہ جاتا ہے جب آپ فرماتے ہیں کہ نادر شاہ ایران سے آئے گا، ہندوستان پر قبضہ کر لے گا۔ اگلی بات حیران کن یہ کہ وہ دلی میں خوفناک قتل عام کر کے اہل دلی پر قیامت ڈھائے گا۔ مغلوں کے دور حکومت کے ساتھ ہی نعمت اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں، اسی دوران ایک اللہ کا فقیر جس کا نام نانک ہوگا، جو بہت بڑا فقیر بزرگ ہوگا، اہل دنیا اس کی طرف بہت زیادہ تعداد میں رجوع کریں گے۔ یہاں پر نعمت اللہ شاہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ پنجاب کے علاقے میں نمودار ہوں گے۔ جو قوم ان کی مرید ہوگی وہ سکھ کہلائیں گے۔ وہ بزرگ ایک نئے دین کی بنیاد رکھے گا۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں یہ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے گی۔ یہ بات بھی آپ کی مکمل طور پر سچ ثابت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں مغلوں کی حکومت ہندوستان پر 300 سال تک قائم رہے گی۔ پھر ان کی ایسی پیشن گوئی کہ سر چکرا کر رہ جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مغلوں کی حکومت 300 سال کے بعد ختم ہو جائے گی۔ ان کی عیاشیوں کی بدولت پھر آسمان سے ان کے زوال کا حکم آئے گا، اور وہ اس طرح ہندوستان سے غائب ہو جائیں گے جس طرح اصحاب کہف غار میں غائب ہو گئے تھے۔ جس وقت مغل خاندان ہندوستان پر جاہ و حشمت سے حکومت کر رہا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس عظیم تیموری خاندان کو کبھی زوال بھی ہوگا۔ پھر تاجروں کے روپ میں انگریزوں نے ہندوستان میں آ کر مغل سلطنت کا خاتمہ کر کے ہندوستان پر حکومت شروع کی، تو جنگ آزادی کے بعد مغل شہزادے شہزادیاں جو ریشم میں پلے تھے، لوگوں نے ان کو گلیوں میں بھیک مانگتے دیکھا، انگریزوں سے چھپ کر قسم پرسی کی زندگی گزارتے رہے۔ نعمت اللہ شاہ مزید انگریزوں کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں کہ مغل حکمران راج مہاراج شراب کباب شباب میں مست ہوں گے، انگریز تاجروں کے روپ میں ہندوستان آ کر قابض ہو جائیں گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ آگے مزید فرماتے ہیں صدیوں سے عظیم مسلمانوں کی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن جائے گی، اور مہمان بن کر آنے والے اپنی حکومت قائم کر کے اپنا سکہ جاری کر کے مسلمانوں کو ماضی کا قصہ بنا دیں گے۔
آپ بات یہاں ختم نہیں کرتے بلکہ مزید فرماتے ہیں ہندوستان پر عیسائی قابض ہو کر اپنی حکومت کو مضبوط کر کے پھر مسلمانوں کو مختلف بہانوں سازشوں سے پکڑ کر اندر کرنا شروع کریں گے۔ یہ وقت مسلمانوں پر بہت بھاری ہوگا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے گا، خواتین کی آبرو ریزی کی جائے گی، دینی مدارس بند کر دیے جائیں گے، علماء اور دانشوروں کو زندہ جلا دیا گیا، آزادی پسندوں کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا جاتا تھا، اسلامی قوانین کے پرزے پرزے کر دیے جاتے، آخری مغل بادشاہ کو جلاوطن کر کے رنگون بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں سے آگے کے اشعار میں فرماتے ہیں اس کے بعد عیسائی پورے ہندوستان پر قابض ہو جائیں گے، پھر ان کی حکومت 100 سال تک قائم رہے گی اور اہل اسلام بلخ، بخارا، سندھ اور ہندوستان میں لاچار اور پریشان رہ جائیں گے۔ یہاں پر 1000 سال بعد عیسائی قبضہ کر کے حکومت شروع کر دیں گے۔ ہندوستان اسلام کی بجائے دارالکفر بن جائے گا۔ مسلمانوں کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہ ہوگا، یہاں پر رہیں یا ہجرت کر جائیں۔ پھر ان حالات میں لاکھوں مسلمان افغانستان کی طرف ہجرت کرتے ہیں، لیکن افغانستان لاکھوں لوگوں کو دیکھ کر اپنی سرحد بند کر دیتا ہے۔ مسلمان برباد اور ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال کے ساتھ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ بھی بربادی کے عمل سے گزرتی ہے۔ سمرقند، بخارا، تاشقند جیسے عظیم مسلمان ملک روسی غلامی میں چلے جاتے ہیں۔ پورے عالم اسلام پر مایوسی اور کفر کا اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ مزید فرماتے ہیں اسکولوں، درسگاہوں میں انگریزی علوم پڑھائے جائیں گے، مسلمان فقہ اور تفسیر سے غافل ہو جائیں گے۔ انگریزوں نے یہی کیا، مسلمانوں کے علوم کو مسترد کرتے ہوئے کہا پڑھا لکھا شخص وہی مانا جائے گا جو انگریزی جانتا ہوگا۔ وہ دانشور علماء کرام جنہوں نے 20 سال لگا کر علم حدیث، فقہ اور تفسیر کو پڑھا تھا وہ جاہل قرار پائے۔ انگریزوں نے نوکریوں کے دروازے بند کر دیے، صرف انہیں نوکری دی جاتی جو انگریزی جانتے۔ لارڈ مکالے نے انگریزی نصاب ہندوستان پر رائج کر کے اسلامی علوم کو دفن کر دیا۔